السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال تعالى إجلالا وإكراما لحبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، بس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدأ کونین و ختم المرسلین پیدا ہوئے، مبدأ کونین و ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، ہاں کریں تعظیم اب نور قدم طالع ہوا، ہاں کریں تعظیم اب نور قدم طالع ہوا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، معزز سامعین و حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک صاحب دولت باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارواحنا فداہ کے نالین پاک کی خاک اقدس کے صدقے و طفیل ربیع الاول شریف کے مقدس اور متبرک مہینے کی برکتوں سے اور اس کے فیوز سے استفادہ کرنے کے لیے ذکر حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کرنے کی سعادت عطا فرمائی، اور ان مقدس اور متبرک محافل جہاں حضور پاک علیہ السلام کے عشق و محبت، عظمت و فضیلت سے متعلق ہدایات دی جا رہی ہے، اس میں شرکت کا موقع مرحمت فرمایا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر انعام و اکرام ہے، جس انعام و اکرام خداوندی پر ہم اس کے دربار گہربار میں جس قدر بھی کلمات تشکر کے نذرانے پیش کریں کم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور اس کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے دامان لطف و کرم سے وابستگی کا شرف بخشا ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام کی عظمت و فضیلت سے متعلق، آپ کے قدر و منزلت سے متعلق اس مختصر سے وقت میں کیا عرض کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ السلام کے فضائل و کمالات، مقامات و بلندیاں، معجزات و بینات اس قدر لا تعد ولا تحصى، انگن تو لا شمار ہیں کہ انسان صبح قیامت تک حبیب پاک علیہ السلام کے عظمتوں کے، فضیلتوں کے تذکرے کے سلسلے میں کسی ایک پہلو کو لے کر اگر گفتگو کرتا چلا جائے تو زندگی ختم ہوگی، مگر سرکار کی عظمت کے اس ایک پہلو کا بیان بھی ختم نہیں ہو سکے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے کمالات عالیہ میں سے کسی ایک کمال سے متعلق بھی اگر عرض کرتے رہیں، سنتے رہیں، لکھتے رہیں، بیان میں آتے رہے، تب بھی حقیقت تو یہ
अलैहिस्सलाम के उस एक कमाल मुक़द्दस के करोड़ों पहलुओं में से किसी एक पहलू का भी हक अदा नहीं किया। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की शान अज़मत खालिक़े कौनैन ने अपने कलाम मजीद में एहतिमाम शान के साथ बयान फरमाई। कुरान करीम की कौन सी ऐसी आयत मुक़द्दसा है जिसमें सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम के फजीलत व मर्तबत को रब्बुल जलाल ने वाज़ेह न फरमाया हो। ईमान की निगाह से कुरान करीम का अगर इंसान मुताला करे और तिलावत की सहारत हासिल करे तो कुरान करीम अव्वल से आखिर कमालात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन गुलदस्ता अता फरमाता है। और रब्बुल इज्जत का मुशार भी है इन्नहु लज़िक्रुल लक कि ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला शुबा इस कलाम मुक़द्दस को मैंने आपकी अज़मतों का तज़किरा करार दे दिया है, फजीलतों का बयान करार दे दिया है। अल्लाह ने अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम से खिताब करके फरमाया ये कलाम पाक अव्वल से आखिर आपके कमालात और फजीलत के बयान पर मुश्तमिल है। अब उन आयात बय्यिनात में से जिस आयत मुक़द्दसा की जिस हिस्से की तिलावत की सआदत हमने हासिल की है उसमें रब्बुल इज्जत का इरशाद है तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद। ये अज़मत वाले रसूल हैं कि जिनमें हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत और बुलंदी अता फरमाई है। फद्दलना बअदहुम अला बअद। अंबिया किराम रसूल इज़ाम की अज़मतों को रब्बुल जलाल बयान करते हुए इरशाद फरमाता है तिलका रुसुल ये रसूल कि इनमें से बाज़ को बाज़ पर हमने फजीलत दी है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह उनमें बाज़ तो वो हैं जिनको खुदा कुद्दूस ने अपने कलाम के शरफ से मुशर्रफ फरमाया है। हम कलामी का शरफ बख्शा। मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। और रसूल इज़ाम में एक वो ज़ाते कुदसी सिफात है कि जिनको रब्बे जुल जलाल ने सब पर दर्जों बुलंद व बाला फरमा दिया है, दर्जों बुलंदी अता फरमाई है और रिफ़त का उन्हें ताजदार बनाया है। इस आयत करीमा की तमाम कलिमात में से सिर्फ वरफ़अ बअदहुम दरजात पर अर्ज करना है कि रब्बे जुल जलाल हबीब पाक अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक जिक्र नहीं फरमाया। आपके इसमें मुबारक को सराहत से बयान भी फरमा दे सकता था, आपकी शान नबूवत और रिसालत को खुले अंदाज में भी जाहिर फरमा सकता था, मगर रब्बे जुल जलाल ने यहाँ अज़मत का जिक्र किया, फजीलत का जिक्र किया, अंबिया किराम के दरमियान अज़मतों फजीलतों का जिक्र किया। हज़रत सय्यदना नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र वरफ़अ बअदहुम के साथ बयान किया। एक ज़ात उनमें वो है कि जिनको खुदा ने सब पर दर्जों बुलंद फरमाया है। तो दर्जों किनको बुलंद फरमाया है उनको वाज़ेह नहीं फरमाया। हालांकि आगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है वआतैना ईसा इब्न मरियम बय्यिनात। हमने ईसा बिन मरियम को बय्यिनात अता किए, मोजज़ात दिए, निशानियां अता किए। उनका नाम जिक्र फरमाया। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जिक्र नहीं फरमाया। यही फरमाया वरफ़अ बअदहुम दरजात। उनमें एक वो ज़ात है कि जिनको उसने सब पर दर्जों बुलंद फरमा दिया है, क्योंकि ये एक ऐसी वाज़ेह बात है इसमें सारी कायनात के सामने ये हकीकत आया है, वाज़ेह है, इसमें कोई छूने की गुंजाइश ही नहीं है। जमात अंबिया में एक ज़ात को सब पर दर्जों बुलंदी है कहकर कहा जाए तो ज़हन सिवाय सय्यदुल अंबिया के किसी और की तरफ जा ही नहीं सकता। अंबिया के ताजदार, नबियों के सरदार हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को ही नहीं सकते। इशारा अल्लाह ने फरमा दिया क्योंकि कुरान का अंदाज है अल-किनायतु अबलगु मिनस सराहा। वो खोल कर भी बयान फरमा देता है, कहीं इशारात के अंदाज में भी बयान फरमाता है। इशारा कभी सराहत से ज्यादा असरअंदाज होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इशारात के अंदाज में हबीब पाक अलैहिस्सलाम की शान बयान की। वरफ़अ बअदहुम दरजात। उनमें एक ज़ात को सब पर दर्जों बुलंद फरमाया है। वो एक ज़ात सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और जिक्र किया तो क्या फरमाया वरफ़अ बअदहुम दरजात। दरजातन नहीं फरमाया। उनमें एक ज़ात को बेएतबार दर्जे के बुलंदी अता किया ये नहीं फरमाया। दरजातन एक दर्जे के लिए आता है और दरजात जमा का सेवा है। तो अल्लाह ये भी फरमा सकता था दर्जे के लिहाज से हबीब को सब पर बुलंदी अता किया, मगर फरमाया दरजात दर्जों की बुलंदी अता फरमाया है। जमा का सेवा लाया और कितने दर्जे उसको अल्लाह ने वाज़ेह नहीं फरमाया। किसको बुलंद किया
इन कानू सादिकीन। आयतें सूरतें लाना तो बड़ी बात है, आयतें लाना तो बड़ी बात है, एक कलिमा भी जैसा तुम ला नहीं सकते। कुरान ने चैलेंज कर दिया। अब हबीब पाक अलैहिस्सलाम की अजमत के हवाले से रब्बुल इज्जत ने दराजात का जिक्र फरमाया, कितने नहीं बयान किया। हालांकि अदद व शुमार के एतबार से गिनती हो सकती है, किन किन चीजों को नहीं गिना जा रहा है, कौन सी शय है जिसके तादाद के बारे में लोग आज वाक़ियत हासिल नहीं कर रहे हैं। कुरान करीम तो क़यामत तक आने वालों के लिए एक अजीम चैलेंज है। साइंस की तरक्की जितनी भी हो रही है, कुरान ने सबके इशारे पहले ही से फरमा दिए हैं। क्या आज हिसाब और किताब की दुनिया किस तरक्की के मकाम तक पहुंची है, सब पर आया और वाज़ेह बात है। लेकिन अल्लाह ने दर्जात मुस्तफा की बात की तो कोई तादाद मुतय्यन नहीं फरमाया। शब-ए क़द्र की अहमियत को बयान किया तो फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, वो शब-ए क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। दर्जात की बुलंदी का जिक्र किया और रातों पर शब-ए क़द्र तो 1000 महीनों के मुकाबिल में बेहतरी को बयान फरमाया। हबीब पाक की अज़मत की बात आती है, हबीब की फजीलत की बात आती है, हबीब की रिफ़त की बात आती है, हबीब के शान आली क़द्र की बात आती है, आपके कमालात और मौजिज़ात की बात आती है, आपकी अफ़ज़लियत की बात आती है, आपके दर्जात आलिया के रिफ़त की बात आती है। तो रब तबारक व तआला ने कोई तादाद को जिक्र नहीं फरमाया। बताने का मकसद क्या हुआ कि ऐ दुनिया वालों, जब दिन की बुलंदी की बात मैं कर रहा हूँ, मैं तो जानता हूँ कि वो कितने बुलंद है, उनके दर्जात को मैं जानता हूँ। वो मेरा हबीब है, मैं उनका खालिक हूँ, वो मेरी मखलूक है। खालिक मखलूक की हद को जानता है। मखलूक क्या है? वो तो खालिक ने पैदा किया है। उनके दर्जे कितने हैं वो तो जानता है। दर्जा देने वाला तो हर शय को जानता है। मगर मुस्तफा की इज्जत की बात आई तो वहां पर तादाद नहीं बयान किया, हद नहीं लगाया है, मिक़दार नहीं बयान किया। फरमाया एक ज़ात को सब पर दर्जों बुलंद करवाया है। कितने दर्जे इसको वादे नहीं करके बता दिया। तुम्हारा हिसाब वाजिब है, तुम्हारा शुमार वाजिब है। आलम आदाब शुमार करने के लिए आता है, सबको शुमार करता है। मदरजात मुस्तफा को है कि सारी दुनिया मिलकर भी हिसाब और किताब के ज़ाब्ते लेकर बैठ जाएगी। अज़मत मुस्तफा के किसी एक पहलू को शुमार नहीं कर सकती। रसूल इज़ाम की मुक़द्दस जमात, जिनमें हमने बास को बास पर फजीलतें अता की है, उनमें से एक को हमने हमका कलीम बनाया है और एक उनमें वो ज़ात है जिनको सब पर दर्जों बुलंद फरमाया है। दर्जा नहीं दर्जों फरमाया, और वो भी बगैर अलिफ लाम के बयान फरमाया है। वरफ़अनाहुमुद दराजात नहीं है। अलिफ लाम आता है तो कभी वो किसी एक को खास करने के लिए आता है, जिस पर दाखिल होता है वो खास अफराद को बताने के लिए भी अलिफ लाम आता है। अरबी में अलिफ लाम इख्तिसास का भी होता है। अलिफ लाम कोई ताजुम की तरफ इशारा करने के लिए आता है, शुमार और हिसाब के लिए भी आता है। रब ने यहाँ पर अलिफ लाम को भी जिक्र नहीं किया, नकेरा को आम रख दिया है, जिसका शुमार किसी इंसान के बस की बात नहीं है। कोई कायदा ज़ाब्ता उसकी कुल्हा तक पहुंच नहीं सकता, उसकी गिनती को अंदाजे में ला नहीं सकता। तो मतलब क्या हुआ? रब्बुल इज्जत बयान फरमाना चाहता है मेरे मुस्तफा की ज़ात तो ज़ात है। अरे मेरे मुस्तफा के रिफ़त को तुम क्या जानो? वो जो दर्जों में बुलंद है उन दर्जों तक भी तुम्हारा ज़हन जा सकता है, तुम्हारी अकल जा सकती है, दर्जात तक तुम्हारा इदराक जा नहीं सकता। हालांकि इदराक इंसानी का मकाम कितना बुलंद वाला है। इदराक को अल्लाह ने दिया, शऊर को अल्लाह ने बतौर नेमत के बंदों को दिया और फरमा रहा है वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, तुम हमारी कुदरत की निशानियों को अपनी ज़ातों में तलाश करो और गौर करते चले जाओ। फरमाया सनरीहिम आयातिना फिल आफ़ाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम, हम अनक़रीब अपनी कुदरत की निशानियाँ आफ़ाक़ में भी बताएंगे, उनकी अपनी ज़ातों में भी बताएंगे, ताकि लोग गौर फिक्र करके अज़मत खुदा के कायल हो जाएं, अल्लाह की कुदरत पर ईमान की ईमान वाले बन जाएं। अल्लाह ने शऊर दिया, आगही से नवाजा है। इंसान सोचता है उसकी सोच की बुलंदी का क्या हाल है, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रहा है, आदमी कहां से कहां तक का सफर नहीं कर रहा है। पहले सोच नहीं सकते थे। सारी दुनिया आज एक विलेज की शिकल इख्तियार कर चुकी है। ये सारे फासले आज करीब हो चुके हैं, सारे के सारे सरहदों तक इंसान जा चुका है। आज इंसान की परवाज़ कहां तक नहीं हुई है, मगर पूरी इज्जत बना रहा है। मेरी कायनात बड़ी वसी है, जमीन वसअत वाली है, ये फ़ज़ाएं वसअत वाली है, समंदर वसअत वाला है, मगर फिर भी तुम इसकी वसअत
ماننے والے ہوتے ہیں وہ اتنے اور کتنے کی بات نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد و حساب حبیب پاک علیہ السلام کے کمالات کا ذکر فرمایا، بلندیوں کا ذکر فرمایا، رفعتوں کا ذکر فرمایا۔ اب بلندی اور رفعت کے کیا پہلو ہوتے ہیں، کیا جہتیں ہوتی ہیں، کس جہت سے بلندی نصیب ہوتی ہے؟ کسی کو اللہ نے بلند کرتا ہے، رفعت و بلندی کے کیا کیا جہات ہوتے ہیں، کیا پہلو ہوتے ہیں؟ علم کے اعتبار سے کسی کو بلندی ہوتی ہے، عمل کے اعتبار سے کسی کو بلندی ہوتی ہے، زہد و تقویٰ کے اعتبار سے کسی کو بلندی ہوتی ہے، حسب و نسب و خاندان کے اعتبار سے کسی کو بلندی ہوتی ہے، تعلقات کی وجہ سے بلندی ہوتی ہے، ان کے اپنے کام کی وجہ سے بلندی ہوتی ہے۔ یہ سارے کے سارے امور ہوتے ہیں جس سے بلندی نصیب ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب پاک کو بلند فرمایا تو کس اعتبار سے؟ درجات کی بلندی درجے تو نہیں شمار کر سکتے، میں لحاظ تو بتا سکتا تھا، بے اعتبار علم کے بلند فرمایا، بے اعتبار عمل کے بلند فرمایا، بے اعتبار تقویٰ و زہد کے بلند فرمایا، بے اعتبار رسالت کے بلند فرمایا، بے اعتبار نبوت کے بلند فرمایا، بے اعتبار اقتدار باطن کے بلند فرمایا۔ کوئی ایک اعتبار، کوئی ایک جہت تو واضح فرما سکتا تھا۔ رب نے فرمایا میرے بندو، میں نے کسی ایک جہت کے لحاظ سے تو نہیں فرمایا ہے، جہت کو جانتا ہوں، جہات میرے بنائے ہوئے ہیں، درجات میرے لیے ہوئے ہیں، میں نے درجوں کی بات کی ہے تو جہتوں کو بھی بیان نہیں کیا، ہر جہت سے بلند ہے۔ بلندی کی جو جہت ہو سکتی ہے تم سوچتے جاؤ، جن جہتوں سے بلندی کا تصور آتا ہے ان جہتوں سے میرا مصطفیٰ درجوں سب پر بلند ہے۔ علم کی جہت آتی ہے، علم میں میرا مصطفیٰ بلند ہے، عمل کا پہلو آتا ہے، عمل میں بلند ہے، زہد و تقویٰ کی بات آتی ہے، بلند والا ہے، اقتدار کی بات آتی ہے، بلند والا ہے، عطا و بخشش کی بات آتی ہے، بلند والا ہے۔ کس پر بلند والا ہے؟ ان پر بلند والا ہے جن کی غلامی میں لوگ آ کر بلندی پا لیتے ہیں، جن کی غلامی میں لوگ آ کر بلند و بالا ہو جاتے ہیں۔ وہ رسول ہیں، وہ انبیاء ہیں جن کو خدا نے عظمتیں دی ہے، اور جس کو عظمت ملتی ہے نبیوں کے صدقے میں ملتی ہے، رسولوں کے ذریعے سے ملتی ہے، تو فرما رہا ہے میرے حبیب کی عظمت و بلندی کو تم کیا جانو؟ ارے جن کے صدقے میں لوگ بلندی حاصل کرتے ہیں، نیکی کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی نیک وہ ہوتا ہے جو نیکی کو کرتا ہے، برا وہ ہوتا ہے جو برائی میں مبتلا ہوتا ہے، اچھا وہ ہے جو نیکی کو کرے بدی کو چھوڑ دے۔ نیکی کو کرنے والا بدی کو چھوڑنے والا متقی ہوتا ہے۔ میرا حبیب وہ ہے کہ جس کو کرتا ہے وہ نیکی ہوتی ہے، جس سے کہتا ہے رک جاؤ وہی بدی ہوتی ہے۔ نیکی اور بدی کا معیار کیا ہے؟ حبیب نے فرمایا کر لو وہی نیکی ہے، مصطفیٰ نے کہا رک جاؤ۔ باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ارے نیک وہ ہوتا ہے جو متقی اور پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو نیکیوں کو کرے برائیوں کو چھوڑے۔ نیکی کرنے سے نیک بنتا ہے، بدی کو چھوڑنے سے نیک بنتا ہے۔ مصطفیٰ کے صلاح کے اعتبار سے، ورع کے اعتبار سے، زہد و تقویٰ کے اعتبار سے بلندی کو بتا رہا ہے۔ میرا حبیب کر دیا تو وہی نیکی ہے، چھوڑ دیا تو بدی ہے۔ میرا حبیب نہ کرے تو وہ نیکی ہے، اگر تم رک جاؤ تو زندگی ہر تم ہزار کوشش کیوں نہ کر لو، اگر وہ کام کرو گے تو تم متقی بن نہیں سکتے جس سے میرے حبیب۔ تو جہت کے اعتبار سے بھی اللہ نے واضح نہیں فرمایا، اس جہت سے بلند فرمایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ایک ذات کو اس نے سب پر بلند فرما دیا۔ بلندیاں والوں پر نہیں، بلندی دینے والوں پر بلند فرمایا۔ انبیاء بلندی والے ہی نہیں ہوتے ہیں، وہ رفعت والے ہی نہیں ہوتے ہیں، وہ درجات عالیہ والے ہی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ انبیاء وہ ہوتے ہیں جو پستوں کو بلندی عطا کرنے والے ہوتے ہیں۔ انبیاء وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے ذلت و خالی میں رہنے والوں کو معراج بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ انبیاء کرام کے دامن کرم سے وابستہ ہونے والے کو کیا ملتا ہے؟ شرک و کفر میں مبتلا رہنے والا، ضلالت و گمراہی کے گردن میں پھنسا ہوا شخص، تاریکیوں کے پرخار وادیوں میں رہنے والا شخص دعوت دین کو انبیاء کرام کے صدقے میں قبول کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جو زندگی بھر محنت کرتا رہا، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے اپنے آپ کو تھکاتا رہا، ساری محنتیں کرتا رہا، وہ سمجھتا رہا کہ میری محنتوں سے شاید مجھے کچھ درجہ مل جائے۔ فرمایا وابستگی انبیاء کے دامنوں سے نہ ہو، ان کے ذوات قدسیہ سے تمہارا رابطہ نہ ہو، تم سب کچھ کرنے کے باوجود استحقاق جنت کا نہیں پا سکتے، جنت کے داخلے کا تصور نہیں کر سکتے، بلکہ سب کرنے کے بعد جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو انبیاء آ کر کیا کرتے ہیں؟ خلق خدا کو ہدایت دیتے ہیں، گمراہی سے نکال کر ایمان کا اجالا بخشتے ہیں، شرک و کفر سے نکال کر توحید و رسالت کے انوار میں انہیں لے آتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اب اتنا بلند و بہرا ہو جاتا ہے، جس کا مقدر کیا تھا؟ جہنمی تھا، ہمیشہ کا ابدی دوزخی تھا، اب انبیاء سے وابستہ ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا کہ اس کی قسمت پر سویہ کی بلندی بھی ناز کرتی ہے۔ وہ اتنا بلند و بہرا ہو گیا، آسمان رفعت کے باوجود اس کے سامنے
یہ رسولوں میں ایک رسول تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے کلیم بنایا ہے. اب اس کے بعد فرما رہا ہے یہ کلیم ہے. اب حبیب کے لیے فرماتا ہے ایک ذات کو سب پر درجوں بلند فرمایا, کلیم کی عظمت کا ذکر کر کے فرماتا ہے ان سب پر بشمول کلیم کے جملہ مصطفیٰ کو درجہ بلند ادا فرما دیا. وہ کلیم رب کے حضور اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں طور پر اللہ کے انوار و برکات سے استفادہ کرنے کے لیے. حضرت موسیٰ آگے آگے جا رہے ہیں, قوم پیچھے پیچھے آ رہی ہے. رب کو تو معلوم ہے کہ جذبہ حضرت موسیٰ کیا ہے, احساسات ان کے کیا ہیں, ان کے نہا خانہ دل میں کون سا جذبہ کار فرما ہے رب تو جانتا ہے. فرما رہا ہے وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, اے موسیٰ اپنی قوم پیچھے کی جلدی سے کیوں آئے ہو, قوم کو چھوڑ کر تیز کیوں آئے ہو, ذرا رفتار اپنی تیز کر کے آئے ہو دربار میں, اس کا سبب کیا ہے؟ رب تعالیٰ کو معلوم ہے کیوں حضرت موسیٰ نے اپنے مولا کے حضور پہنچنے میں جلدی کی. یعنی وہ مقام جہاں پر اللہ کے تجلیات ہو رہے تھے, اللہ کا دربار, یہ اس سے مراد حضرت موسیٰ پر اللہ کے کلام کے لیے اس مقام کو متعین فرمایا. وہ مقام تک پہنچنے کے لیے جلدی کیوں کیے؟ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ, پروردگار میں نے تیرے حضور اس لیے جلدی کی ہے, اس مقام مقدس پر آنے میں نے تیزی اس لیے کی ہے لِتَرْضَىٰ, تاکہ مولا تیرا قرب میں جاؤ تو راضی ہو جائے. تیری رضا و خوشنودی کے لیے کیا, قرب کے اعتبار سے, رضا و خوشنودی کے حصول کے اعتبار سے بلندی کو بتا رہا ہے. یہ کیسی بلندی والے ہیں اور ان کو بھی بلند کرتے ہیں اور ہر لمحہ اپنی بلندی کا معاملہ اپنے مولا سے کرتے رہتے ہیں. ہر لمحہ فکر ہوتی ہے کہ مولا اور بلندی عطا کرے, قرب میں اور اضافہ فرمائے. وہ تو رب راضی ہو کر ہی تو نبی بنایا ہے, راضی ہو کر ہی تو رسول بنایا ہے. راضی نہیں ہوتا تو ہم کلامی کا شرف کیوں پکڑتا, کلم اللہ کا انہیں مصداق کیوں بناتا. مگر اب اس کے بعد بھی ہر لمحہ یہی فکر ہے لِتَرْضَىٰ, تاکہ مولا تو راضی ہو جا رہا ہے. حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار عالم کی عبادت میں ہیں. ہر طرح کی حضور پاک علیہ السلام محنتیں فرما رہے ہیں. عبادت کا انداز تو احادیث پاک میں آتا ہے حتی تبرمت علماء. حبیب پاک علیہ السلام نے ساری کی ساری محنتوں کو اپنے پروردگار عالم کے دربار میں بندگان خدا کو وصال و قرب عطا کرنے کے لیے کیا, انجام دیا. اور رب العزت حکم دیتا ہے, ہر ایک کو حکم ہے, انبیاء صادقین بھی, رسول اعظام بھی ہر طرح سے بندگان خدا کی رشد و ہدایت کا پیغام لے کر ان کے لیے فکر کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے. ان کو بھی تسبیح کے احکام دیے تھے, ان کو بھی ذکر و شغل کے احکام دیے تھے, عبادت کے احکام دیے تھے, اطاعت کے اصول سکھائے تھے. اب رب الجلال اپنے حبیب سے فرماتا ہے, ارشاد کیا ہوتا ہے وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. رب العزت فرماتا ہے حبیب پاک علیہ السلام سے, کیا ارشاد فرما رہا ہے, اے میرے پیارے حبیب سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی آپ رب کی تسبیح بیان کیجئے, سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی رب کی تسبیح بیان کیجئے. یعنی فجر کا ذکر فرمایا, مغرب کا ذکر فرمایا, وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ, رات کے اطراف میں بھی آپ اپنے پروردگار عالم کا ذکر کیجئے. قبل طلوع شمس کا ذکر فرمایا, فجر آ گئی, سورج ڈوبنے سے پہلے کا ذکر فرمایا, عصر آ گئی. اب فرماتا ہے وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ, رات کے اوقات میں یعنی مغرب و عشاء کا اہتمام فرمائیے. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ, جن کے بیچ کنارے میں یعنی نماز ظہر ادا فرمائیے, ذکر کیجئے, تسبیح کیجئے. اب سوال یہ ہے کہ یہ اعمال جو اللہ کی طرف سے حبیب پاک علیہ السلام کو دیے جا رہے ہیں, کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اب ہوتا کیا ہے, عمل کرنے والے عمل کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لِتَرْضَىٰ, تاکہ مولا تو راضی ہو جائے. عمل ہے رضائے خدا کے لیے. اب رب احکام دے کر فرماتا ہے لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ, اے میرے محبوب آپ یہ اعمال کیجئے. سورج طلوع ہونے سے پہلے, سورج غروب ہونے سے پہلے, رات کے لمحات میں, 20 دن کے کنارے ذکر اور تسبیح کیجئے. لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ, تاکہ حبیب آپ راضی ہو جائے. لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ, تاکہ آپ کی خوشی حاصل ہو جائے. یہ احکام اس لیے نہیں دیے جا رہے ہیں کہ آپ پر پابندی مقصود ہے, بلکہ احکام اس لیے ہے میرے مصطفیٰ ذکر میں آپ کو پسندیدگی آتی ہے, آپ کو عبادت میں کو مزہ آتا ہے, میری پاکی بیان کرنے میں آپ کی خوشی ہے. مجھے احکام دینا مقصود نہیں ہے, آپ کی خوشی مقصود ہے. یہ احکام دیتا ہوں تاکہ آپ راضی ہو جائیں, آپ خوش ہو جائیں. تو فرما رہا ہے منہم من کلم اللہ, کریم اللہ کو بیان کیا کہ رب نے کلام کا شرف بخشا ہے. مگر وہ وقت حضور عرض کرتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ, کہ پروردگار میں نے اس لیے تیزی کی ہے حاضری میں تاکہ تو راضی ہو جائے. اب رب کو اپنے حبیب کے لیے یہ نہیں ہے کہ حبیب یہ کہے کہ مولا یہ صبح شام
مانگتا ہے اللہ کی رضا. محنتیں کرتے ہیں, مشقتیں جھیلتے ہیں, تکلیفیں سہتے ہیں تو کیوں سہتے ہیں؟ سب کچھ کہا جاتا ہے تو برداشت کر لیا جاتا ہے, اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے. مگر اب وہ رب فرماتا ہے سارے فضیلتوں کے بعد مرحلہ میری رضا کے حصول کا ہی تو آتا ہے. سب کچھ کرنے کے بعد بات میرے قرب ہی کی آتی ہے. اب تم غور کر لو, قرب و رضا کے مرحلے میں بھی میں نے مصطفیٰ کو کتنا بلند وعدہ کر دیا ہے. اب وہ میرے قرب و رضا کے سلسلے میں یہ عرض کرے, مجھے یہ انتظار نہیں ہے کہ میرے حبیب کب عرض کریں گے سن لو لوگو, میں کچھ اشارہ فرماتا ہوں میرے حبیب, تاکہ آپ راضی ہو جاؤ اور آپ خوش ہو جاؤ. نمازوں کا ذکر و تسبیح کا ذکر کر, 5 اوقات کی نمازوں کا ذکر کیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اب نمازیں پڑھیں تو متوجہ کس طرف ہوں, رخ کدھر کریں, توجہ کس طرف ہونی چاہیے. فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے, ساری سمتیں اور جہتیں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے, ساری کائنات کا وہی خالق ہے, وہی مالک ہے. وہ کسی ایک ضابطے اور قاعدے کا کوئی اہتمام نہیں فرماتا ہے اس لیے کہ جلوے وہیں پر ہیں. فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر بھی رخ کر لو اللہ کی رحمتیں تمہارے لیے ہے, اللہ کی رضا نیاز کو خم کرتے ہو, تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو جاتے ہو, میری رضا تمہیں مل جاتی ہے. مگر اب فرما رہا ہے یہ تو ہے اپنی جگہ, لیکن اب سمت کوئی تعین تو ہونا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر ایک کی سمت ہے, اللہ ہی سمتوں کو لینے والا ہے, جہتوں کو متعین کرنے والا ہے. فرمایا قاعدہ کیا ہے, وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر ایک کے لیے ایک سمت متعین ہے اور وہ خدا ہی ہے اور سمتوں کا تعین کرنے والا, سمتوں کو متعین کرنے والا. اب یہ قانون بتانے والا, سمتوں کا تعین میں کرنے والا ہوں, جہتوں کے سلسلے میں حکم میں لینے والا ہوں. اب اس امت کے لیے جہت کی بات آتی ہے, مرکز توجہ کی بات آتی ہے, عبادتوں کے قبلے کی بات آتی ہے. جو فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ابھی ہم جہت کو متعین ہم ہی کرنے والے ہیں, پچھلوں کے لیے بھی, پہلوں کے لیے بھی, اور جو گزر چکے ان کے لیے بھی. احکام کے لیے جہتیں جو متعین کیے تھے ہم نے متعین کیا تھا. ہم ماضی کو مختار ہے, جس جہت کے چاہے حکم دے اندر متوجہ ہو جاؤ, جس جگہ چاہے فرما دے یہاں کھڑے ہو جاؤ. یہ ہمارا حکم ہے, ہماری مرضی ہے. مگر آپ کی امت کے لیے احکام دینے کی بات آتی ہے, واسطہ آپ ہے, حوالہ آپ کا ہے. تو فرماتا ہے اب یہ نہیں فرماتا میری مرضی کس طرح تھا میں متوجہ کر دیا, میرا منشا جو ہو گیا میں نے اس کو قبلہ بنا دیا. یہ نہیں فرمایا. ارشاد فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. حبیب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف متوجہ ہونے کے لیے فرماتے ہیں جس کو آپ پسند فرماتے ہیں, جو آپ کی مرضی ہے, جو آپ کی کا منشا ہے, جو آپ کی خوشنودی ہے, جس میں آپ کی خوشنودی ہے میرے حبیب وہی قبلہ ہے. تو جہتوں کا تعین کرنے والا قبلہ بنا دیتا ہے. قبلے کا تعین اللہ نے, احکام اور عبادات کا تعین بھی مصطفیٰ کی رضا کے لیے ہوا اور سمت کعبے کا تعین بھی حبیب کی رضا کے لیے ہوا. فرما رہا ہے اب اس اعتبار سے بھی غور کریں, سب کچھ کر کے کیا ہوتا ہے. ارے اس طرف ہم جائیں, اللہ کی عظمتوں کا وہ مقام ہے, تجلیات الہی کا وہ منبع ہے, انوار و برکات کا وہ مخزن ہے, ہر سو رحمتیں وہاں برستی ہے, اور کائنات میں وہ ایک مقام ہے. عبادتیں اور جگہ سے تو ہو سکتی ہے, مگر وہ کعبۃ اللہ, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تجلیات کا عظیم مرکز کائنات میں ایک جگہ رکھا. فرمایا وہ ایک جگہ جو ہم نے رکھا ہے اس کی طرف توجہ ہونے کے لیے فرمایا ہے کہ حکم ہمارا ہے مگر مرضی ہمارے حبیب پاک کی. کیا بات ہے. اگر کوئی کہے میرا یہ حکم ہے ایسا کرو, تو جو حکم دیتا ہے حاکم یا عامر, تو حکم جو حکم دے رہا ہے اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. اپنی مرضی سے حکم دیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی اتنا بڑے اختیار والا ہے. اگر وہ یہ کہے کہ مرضی آپ کی اور حکم میرا, تو آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی, حکم دینے والے کوئی اور, مرضی کسی اور کی. بظاہر بات سمجھ میں نہیں آتی. عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ حکم دینے والا اپنی مرضی سے حکم دیتا ہے, عمل کرنے والا اپنی مرضی سے عمل کرتا ہے. مگر یہاں فرماتا ہے عامر میں ہوں, حاکم میں ہوں, متوجہ کرنے کا حکم میں دے رہا ہوں, احکام اتارنے والا میں ہوں, کلام مجید کو نازل فرمانے والا میں ہوں. نازل میں کرتا ہوں, رضا آپ کی دیکھتا ہوں, حکم میں دیتا ہوں, رضا آپ کی دیکھتا ہوں. عام عوامل میں عام لوگ اپنے سے اپنی مرضی سے دیتے ہوں گے, مگر میں دیتا ہوں
شاید کسی اور کی مرضی کو بھی دیکھتا ہوگا. فرمایا نہیں، میری یہ سنت نہیں ہے، میری یہ عادت نہیں ہے، میرا یہ قانون نہیں ہے. قانون تو یہ ہے تم ہزاروں چاہو تو کچھ نہیں ہو سکتا الا یشاء اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین جو چاہے وہی ہوتا ہے، تمہارے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. خدا اپنے ہر چاہے پر قادر ہے، جو چاہا وہی ہوتا ہے، تمہارے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا. فرمایا تمہاری چاہتیں قربان ہے، تمہاری چاہتیں وہ کچھ ہونے والی نہیں ہے، مگر جو ہم چاہے وہی ہوتا ہے. لیکن ہم ایک ذات کو ایسا چاہتے ہیں، ہماری چاہت میں ایک چاہت یہ ہے، ہم ایک کو وہ چاہتے ہیں کہ جو وہ چاہتا ہے اس کو اپنی چاہت قرار دے، جس کو وہ پسند کرتا ہے اس کو اپنی پسند قرار دے. فرمایا یہ میری چاہت ہے. ایسا رب کیوں فرمایا؟ تو فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ اللہ اپنے ہر چاہے پر قادر ہے. اس کی چاہت یہ ہے کہ مصطفیٰ جو چاہے اس کو چاہتا ہے، اس پر وہ قادر ہے. اب اپنی قدرت کا ظہور دنیا پر آشکار کرتا ہے. دیکھو میری قدرت کو دیکھ لو، میں نے میرے حبیب کو کیسی درجوں کی بلندی عطا فرمائی ہے. ورفع بعضهم درجات. جس جہت سے، جس حوالے سے، جس پہلو سے آپ بلندیوں کے تعلق سے سوچیں اور غور کریں، ان تمام پہلوؤں میں سرور کونین علیہ السلام کی بلندی اور عظمت کا کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کیا بلندیاں اللہ نے حبیب پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں. قرب و رضا کے اعتبار سے بلندی کی بات آئی تو اللہ نے ظاہر فرما دے دیکھو کیسی بلندی ہے. حضرت سیدنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ اعلان کروایا ان اکرم الاولین والآخرین. کب کی بات ہے؟ سرکار ذکر انبیاء کرام صحابہ کرام کے درمیان ہو رہا ہے. ایک صحابی ایک پیغمبر کی شان و عظمت کو بیان کر رہے ہیں. سرور کائنات علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس سے برآمد ہوتے ہیں، جماعت صحابہ کو ملاحظہ فرماتے ہیں. حبیب پاک مالک و مختار ہیں اپنے غلاموں کے معاملات کے، اور ان کے لیے جو دلوں کے دھڑکنوں کو جانتے ہیں، ان کی باتیں کوئی پوشیدہ اور خفاتی تو نہیں ہیں. سرکار ایک مقام پر رونق افروز ہوئے، صحابہ کے قریب آئے مگر ان پر ظاہر نہیں ہوئے. اب سرکار سماعت فرما رہے ہیں کہ صحابہ کیا عرض کر رہے ہیں. ایک صحابی کہنے لگے حضرت آدم کی شان کیا ہے کہ اللہ نے ان کو تو اپنا صفی بنایا ہے. آدم کو آدم و اصطفیٰ اللہ نے ان کو صفی بنایا، اپنے دربار کے لیے چن لیا ہے، برگزیدہ بنا لیا ہے. ایک کہنے لگے وہ موسیٰ کلمہ تکلیما. حضرت موسیٰ کی شان کا کیا کہنا، اللہ نے ان کو تو اپنا کلیم بنایا ہے، ہم کلامی کے شرف کے لیے مخصوص فرمایا ہے. ایک صحابی عرض کرنے لگے حضرت عیسیٰ کی شان کے بارے میں کیا کہا جائے، وہ تو روح اللہ اور کلیمت اللہ ہے. اللہ نے بلا کسی ظاہری قاعدے کے، بغیر باپ کے اپنے امر کن سے وجود بخشا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے اعزاز بخشا ہے کہ ان کی آغوش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوگر ہوئے. وہ اللہ کا کلمہ بھی ہے، اللہ کی روح بھی ہے، کلمت اللہ و روح اللہ ہے. اس طریقے سے حضرت نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے تذکرے ہو رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے خلت کے لیے ان کو چن لیا ہے. یہ تذکرہ ہو ہی رہا تھا. حبیب پاک علیہ السلام ان پر جلوگر ہوئے. جلوگر ہونے کے بعد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سمعت کلامکم وعجبکم، میں تمہارے کلام کو بھی سنا ہوں اور تمہارے تعجب کرنے کے انداز کو بھی دیکھا ہوں. تم کہہ رہے تھے اور تعجب کرتے جا رہے تھے، خوش ہوتے جا رہے تھے، میں نے ساری باتوں کو سنا. اب سنو، حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے کہا کہ حضرت آدم صفی اللہ ہے، وہو کذالک. ہاں یقیناً وہ ویسے ہی ہیں، وہ اللہ کے صفی ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے جاتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ہاں وہو کذالک، یقیناً وہ خلیل ویسے ہی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں. حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمت اللہ ہے، وہو کذالک، ہاں وہ ایسے ہی ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ کے بارے میں تم نے کہا نجی اللہ، وہ اللہ سے راز کی باتیں کرنے والے ہیں، وہو کذالک، ہاں وہ ایسے ہی شان والے ہیں. پیغمبران نظام کا، رسول کرام کا، جماعت صحابہ میں تذکرہ ہو رہا ہے، ایک ایک شان کے ساتھ، ایک ایک خصوصیت کے ساتھ، ایک ایک فضیلت کے ساتھ ان کے تذکرے میں ہوئے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے سارے تذکیروں کو سماعت فرمایا، ان کے خوشی کے انداز کو ملاحظہ فرمایا. اب اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یہ ساری باتیں ہو چکی ہے، اب سنو، تم نے یہ تذکرہ کیا اور میں نے تمہارے تذکرے پر قبولیت کی سند عطا کر دی ہے، قبولیت کی مہر میں نے لگا دی ہے. اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے الا وانا حبیب اللہ، اے میرے صحابہ یاد رکھنا، غور سے سن لینا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جن جن فضیلتوں کو تم نے ذکر کیا یقیناً وہ فضیلتوں کے حامل ہیں، وہ خصوصیتوں کے حامل ہیں، وہ سارے کمالات
ہے میں ہی سب کے کام بنانے والا ہوں، شفاعت کرنے والا پہلے میں ہی ہوں اور میری ہی شفاعت کو اللہ قبول فرمائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھلوانے والا ہوں، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھلوانے والا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، محشر کے میدان میں سارے اولاد آدم کا میں ہی سردار رہوں گا۔ بیدی لواء الحمد، اور سن لینا قیامت کے میدان میں حمد کا جھنڈا میرے ہی دستے کریم کرم میں ہوگا، میرے مبارک ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور جھنڈا بھی کیسی شان والا ہوگا، حضرت آدم بھی اس کے تحت میں ہوں گے اور سارے انبیاء بھی اس جھنڈے کے زیر سایہ ہوں گے۔ اور ایک روایت میں فرمایا ما من نبی یومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائی، محشر کے میدان میں حضرت آدم اور جملہ سارے پیغمبر اور تمام رسول میرے اس جھنڈے کے تلے ہوں گے، میرے اس لواء الحمد کے زیر سایہ ہوں گے۔ حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں سارے لوگ مایوس ہوں گے تو میں انہیں خوشخبری دینے والا ہوں گا، سب لوگ روک دیے جائیں گے، ہمت کسی کی نہیں ہوگی زبان کھول سکے، لب کو جنبش دے سکے، مگر میں ہی اپنے پروردگار کے دربار میں سب کی بات پیش کرنے والا ہوں گا۔ سارے لوگ روک دیے جائیں گے، میں ہی ان کو دلاسا دلانے والا ہوں گا۔ سارے لوگ حیران اور پریشان ہوں گے، میں ہی امن و سکون کا سبب بننے والا ہوں گا۔ ایک ایک شان بیان کر کے فرما رہے ہیں سن لو، انبیاء کرام کے جداگانہ فضیلتوں کو تم نے بیان کیا، یقیناً وہ فضیلتیں ان کے لیے اللہ نے دی ہے، مگر سب پر مجھے خدا نے ایسی عظمت و فضیلت عطا کی ہے کہ ساری فضیلتوں کے باوجود وہ میرے جھنڈے کے زیر سایہ ہوں گے، میں سب کا سردار محشر کے میدان میں۔ تو حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ارشاد مقدس کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ ایک ایک کی ایک ایک فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن میرا مقام سنو، انا حبیب اللہ۔ پہلا جملہ فرمایا الا سن لینا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ سرکار کیسے فرما رہے ہیں؟ بات اصل میں یہ ہے، ابن عساکر کی حدیث ہے، حضرت سیدنا شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے انوار احمدی میں ابن عساکر کے حوالے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک کو ذکر فرمایا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضرت نبی پاک علیہ السلام کے دربار گہربار میں جبریل امین باری علی کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پروردگار عالم کا ارشاد ہے آپ کے گوشے گزار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا فقد اتخذتک حبیبا، اے میرے پیارے محبوب اگر میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا تو آپ کو تو اپنا حبیب بنایا ہے۔ عزت کے ساتھ ہے حبیب، رب نے بنایا تو فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو خوشخبری سناؤ۔ جبریل امین حاضر دربار ہوتے ہیں، وہ جبرائیل جو آیات الہیہ کو لے کر آتے ہیں، آج اس امر الہی کو لے کر آ رہے ہیں ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا فقد اتخذتک حبیبا، کہ سب اپنی جگہ حقیقت ہے لیکن یہ ایک امر مسلم ہے کہ اے میرے پیارے رسول میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ وما خلقت خلقا اکرم علی منک،
گے، میرے حبیب کی نعمت کی شکر گزاری کرو گے، اس کا اگر تم اعتراف کرو گے تو نبوت بھی مل عطا ہوگی، رسالت بھی عطا ہوگی۔ فرمایا میری نعمتیں صرف دولت کی نہیں ہے، میں نے نبوت بھی انبیاء کو دی تو مصطفیٰ کی تقسیم سے دی ہے، رسالت بھی رسولوں کو دی تو مصطفیٰ کی تقسیم سے دی ہے۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول کے دن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا کی ہے، ایک ذات کو ہم قیانی کے شرف سے مشرف فرمایا اور ایک وہ ذات ہے ان کو سب پر درجوں بلند فرمایا ہے۔ درجوں کی بلندی ایک تقسیم کے اعتبار سے بھی ہے، عطا کے اعتبار سے بھی ہے۔ عطا خدا کی تقسیم سرکار دو عالم علیہ السلام ہی نے فرمائی ہے، سرکار ہی فرماتے ہیں، سرکار ہی فرمائیں گے۔ انما انا قاسم میں یہ ساری باتیں ہیں، تقسیم بھی آپ نے ہی کی ہے، تقسیم آپ ہی کرتے ہیں، تقسیم آپ ہی کرنے والے ہیں۔ اس حدیث میں فرمایا کہ میں محشر کے میدان میں بھی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ حمد کا جھنڈا حضور کے رستے کرم میں کیوں ہوگا؟ حمد کے جھنڈے کو سرکار کے رستے کرم میں کیوں عطا کیا؟ اس لیے دنیا کو بتانے کے لیے۔ اب کیا چاہتے ہو؟ دنیا میں تو جھوٹی تعریفیں سب کرتے رہے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی تعریف کیا، تعریف و تنقید دنیا میں ہوئی ہے، معیار نہیں ہے۔ اب تعریف والا وہی ہے، محشر میں جس کی تعریف ہوگی، محشر میں جس کو خوبیاں ملے گی۔ اب فرمایا محشر کی تعریف چاہتے ہو تو دیکھ لو، حمد کا جھنڈا صرف ایک ذات کے ہاتھ میں ہے، ایک کے قبضے میں ہے۔ اب اگر وہاں تعریف چاہتے ہو تو پہلے سے ان کے غلامی میں آ جاؤ، ان کے حوالے ہو جاؤ، جن کی یہاں غلامی میں تم رہو گے انہیں کے حمد کے سائے میں تمہیں جگہ نصیب ہوگی۔ اب تعریف جس کو بھی ہوگی، فرماتے ہیں کہ حمد کا جھنڈا میرے دستے کرم میں ہوگا، انبیاء میرے حمد کے جھنڈے کے نیچے رہے گا۔ اب جس کی تعریف ہوگی میری وجہ سے ہوگی، پہلے میری تعریف ہوگی اس کے بعد سب کی تعریف ہوگی۔ اب محشر کی تعریف اور حمد کے لیے بھی فرمایا یہ درجات کی بلندی ایسی ہے میرے حبیب پاک کی کہ دیکھو محشر میں بھی تعریف بھی میں کروں گا اور تعریف قبول کا ہوگی تو میری وجہ سے ہوگی۔ اب تم یہاں تعریف کرتے رہے، تعریف قبول ہوگی کب؟ میرے ذریعے سے ہوگی۔ کیوں؟ حمد کا جھنڈا میرے رستے کرم میں اللہ نے دے دیا اور محشر کے میدان میں جھنڈا حمد کرے فرمایا میرے حبیب کے جھنڈے کے تلے سارے پیغمبروں جمع ہو جاؤ۔ جب انبیاء حمد کے زیر سایہ ہوں گے، ساری خلق حاضر ہوگی، آنکھوں سے علانیہ دیکھے گی، کھلے بندوں مشاہدہ ہوگا کہ حمد کا جھنڈا ایک ذات قدس صفات کے رستے کریم میں ہے، باقی سب ان کے ماتحت ہے۔ تو اس منظر کو دیکھ کر ساری خلق کہے گی کیا شان ہے مصطفیٰ کی، کیا مقام ہے مصطفیٰ کا۔ اب رفعت کا وہاں پر علانیہ اظہار ہوگا، ہر کوئی تعریف و توصیف کرنے لگ جائیں گے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، حبیب آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر جلوہ گر فرما دے گا، مقام محمود آپ کا ہوگا۔ جہاں آپ کھڑیں گے وہ مقام محمود ہے، جو آپ کے رستے کرم میں ہوگا وہ لواء الحمد ہے، اور جو آپ کے زبان مقدس سے نکلے گا وہ میرے محامل ہوں گے، میری تعریفیں ہوں گی۔ اور آپ کیا ہوں گے؟ آپ محمد و احمد کی شان سے جلوہ گر ہوں گے، آپ رب کی حمد کریں گے، ساری خلق آپ کی حمد کرے گی۔ رب بھی فرمائے گا دیکھو میرے مصطفیٰ کی تعریف کو دیکھو، اب ساری کائنات پر کہے گا شان میرے مصطفیٰ کی دیکھو۔ اس طریقے سے وہ احمد ہوگا، حبیب محمد ہوں گے، اور حبیب احمد ہوں گے، وہ محمود ہوگا، مقام بھی محمود ہے، جھنڈا بھی حمد کا جھنڈا ہے۔ ساری مخلوق وہاں پر حمادین کی شان سے ہوگی، خوب حمد کرنے لگے گی۔ درجات کی بلندی کو بتاتے ہوئے بتا دیا کہ ہر جہت سے میرے حبیب بلند و بالا ہے، ہر پہلو سے بلند و بالا ہے۔ سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا کہ الا وانا حبیب اللہ، سو اور آگاہ ہو بے شک میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حضرت سیدنا ابو الحسنات محدث رقم سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے زجاجۃ المصابیح شریف کے جلد پنجم میں اس حدیث پاک کو جامع ترمذی سے ذکر کرنے کے بعد اس کے حاشیے میں مرقات المفادی کے حوالے سے بڑی ایمان افروز بحث فرمائی ہے۔ اس میں سے ایک دو باتیں آپ کے گوشے گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت سیدنا محدث رقم رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی مکہ حضرت سیدنا اللہ قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا کہ محبوب حبیب پاک علیہ السلام کے فرما رہا ہے یہ حبیب اللہ ہے، حبیب سے حکم ہو رہا، محبوب آپ اعلان فرمائیے الا وانا حبیب اللہ۔ تو حبیب اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ حبیب کا لفظ ایسا جامع ہے جس میں سارے کمالات آ چکے ہیں، جملہ کمالات کا جامع اگر کوئی لفظ ہے تو وہ لفظ حبیب ہے، اور میں سارے کمالات کو جامع کر دو، جب مجتمع کر دو تو حبیب ہو جاتا ہے۔ سب کمالات کے جامع حبیب ہے، بلکہ بلفظ دیگر یوں کہو جیسے کہا جاتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ یہ دے بیضا داری آت خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ حسن یوسف دم عیسیٰ یہ دے بیضا داری، حضرت یوسف کا حسن و جمال
عیسیٰ علیہ السلام کا دم کرنا، مردوں کو زندہ فرما دینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصائے مبارکہ، یہ شان ہے، یہ عظمتیں ہیں، ہما دارن، یہ ساری خوبیاں ہیں، ہر ایک کے پاس تنہا لالی آپ ساری خوبیوں میں منفرد و بے مثال ہے۔ تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کو جو اللہ نے جدا جدا فضیلتیں دی ہے، وہ ساری فضیلتوں کو مصطفیٰ میں جمع فرما دیا ہے۔ سارے کمالات جو الگ الگ انبیاء کو دیے گئے حبیب کی ذات میں جمع ہیں، لیکن احتر یوں کہتا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو رب نے جو کمالات عطا کیے، ایک ایک کمال کی خیرات ایک ایک پیغمبر کو عطا کی ہے، ایک ایک نبی اور رسول کو عطا فرمائی ہے۔ کمالات مصطفیٰ میں سے، حبیب پاک کے برکتوں میں سے، فیضان سے اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو رب ذوالجلال نے نوازا ہے۔ تو کمالات انبیاء حبیب پاک علیہ السلام کے کمالات کے صدقے میں ملے ہیں۔ کیوں؟ انما انا قاسم ہے، تو کمالات کے بھی قاسم حضور ہوئے۔ تقسیم کرنے والا لے کر اپنے پاس نہیں دیتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ انبیاء کے کمالات کو میں جمع کر لیتا ہوں، پر میں اللہ عطا کرتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ عطا اللہ حبیب کو کرتا ہے، حبیب سب کو بانٹتے ہیں، وہ بانٹنے والا سب کے کمالات کو سمیٹتا کیسا ہے؟ ارے وہ تو دے رہا ہے تو مل رہے ہیں، بانٹنے سے تو ان کے ہاتھوں میں آئے ہیں، ان کو نصیب ہوئے ہیں، تو مانا کیا ہوئے؟ کمالات حبیب کے پاس ہیں، کمالات کے خزانے حبیب پاک کے پاس ہیں، کیونکہ آپ یہ بھی تو فرماتے ہیں انما انا قاسم وخازن واللہ یعطی، کہ میں تقسیم کرتا ہوں، تو مطلب ہر لمحہ عطا ہوتی ہے، لیتا ہوں، بانٹتا ہوں۔ اب عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ تقسیم کرنے والے کے پاس کیا رہتا، جو یہ رہتا بانٹ دیتا، بات ختم ہو جاتی۔ فرمایا یہ وہ تقسیم نہیں ہے، انما انا قاسم وخازن واللہ یعطی، یہی صحیح بخاری شریف ہے۔ سرکار خود فرماتے ہیں میں تقسیم بھی کرتا ہوں، خزانے بھی رکھتا ہوں، اللہ یعطی، اور اللہ کی عطا سے تقسیم کرتا ہوں۔ تو یہ نہیں ہے کہ آیا اور بانٹ دیا اور ہاتھ خالی ہو گیا، نہیں، تقسیم کرتے رہتا ہوں تو خزانے بھی رہتے ہیں، اور خزانے رب کے لیے ہوئے ہیں، اور تقسیم سے تمہارے پاس تم تقسیم کرتے ہو تو تقسیم کرتے کرتے ختم ہوتا ہے۔ خزانے رب کے ہیں، یہ ختم نہیں ہوتے، ہمیشہ خزانے میرے پاس آئے ہیں، اور میں بانٹتا چلا جاتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں، خزانے ہے میرے پاس، اور خزانے میرے دینے والا میرا مولا ہے، اور اس کے خزانے رحمتوں کے، فضیلتوں کے، برکتوں کے، کمالات کے موجب تقسیم مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی ذات گرامی سے بے انتہا نسبت و تعلق کی استحکام والی دولت نصیب فرمائے، اور محشر کے میدان میں پیر پاک اسلام کی شفاعت عظمیٰ سے سرفرازی نصیب ہو۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم